اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی اسلامک سلطنت تھی۔ یہ سلطنت کے حکمران ترکی کے حکمران تھے۔ یہ سلطنت دنیا کے 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جن میں مشرقی یورپ، مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس سلطنت میں شامل تھا۔ لیکن پھر اس سلطنت عثمانیہ پر ایسا زوال آیا کہ ان کی اولادیں بھیک مانگنے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا اور آج کل سلطنت عثمانیہ کے شہزادے کس حال میں کہاں موجود ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، 1 نومبر 1922 اسلام کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جس دن سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ سلطان محمد ششم کی حکومت کو ترکی سے ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کو حکومت تھما دی گئی، اور سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے ترکی سے نکال دیا گیا، جو 17 نومبر کو بحری جہاز سے برطانیہ روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادے محمد ارطغرل افندی بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد وہ اٹلی روانہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہی گزارے، اور 16 مئی 1926 کو اٹلی میں وفات پا گئے، اور ان کو سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دمشق میں دفنایا گیا۔ لیکن جب تک زندہ رہے تب تک سلطنت عثمانیہ کے سربراہ بن کر رہے۔ دوسری طرف 1922 میں ان کے قریبی عزیز عبد المجید افندی کو نیا خلیفہ بنایا گیا، جو 1924 تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے جب تک سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہیں ہوا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عثمانی خاندان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ دوستو، ایسا خاندان جو 600 سال تک حکومت کرتا رہا، اسی خاندان کو ان کے اپنے ملک سے نکال دیا گیا۔ عثمانی خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عثمانی خاندان میں اس وقت 156 لوگ تھے جن کو ملک بدر کیا گیا تھا، جن میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، بچے، شہزادیاں اور بیویاں شامل تھیں، اور سلطان کا ساتھ نہ چھوڑنے والے چند نوکر بھی شامل تھے، اور ان کے داماد بھی ساتھ تھے، مطلب کہ تمام شہزادیوں کے شوہروں کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن ان کو ایک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا جو تب سلطنت میں شامل تھا، لیکن انگریزوں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ بالآخر وہ شام میں جا پہنچے، جبکہ کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت چلے گئے، جو اس وقت فرانس کی حکومت کے پاس تھا۔ خلیفہ عبد المجید بھی فرانس روانہ ہو گئے تھے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت مشکل تھا۔ انہوں نے یہ وقت غریبی میں دیکھا، کیونکہ ان کی ساری مال و دولت ان کے اپنے ملک ترکی میں ہی موجود تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ترکی کی عوام کی مدد سے وہ دوبارہ واپس ترکی آئیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس سلطنت کا سربراہ وہ منتخب ہوتا جو عمر کے لحاظ سے بڑا ہوتا۔ سلطان محمد ششم کی اٹلی میں وفات کے بعد 1926 میں عبد المجید دوم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے، اور ان کی وفات 1944 میں فرانس کے شہر پیرس میں ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد احمد نہاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ یہ سلطان مراد کے پوتے تھے۔ یہ 1937 میں فرانس سے لبنان ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ پھر 4 جون 1954 کو لبنان کے شہر بیروت میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادہ عثمان نے سلطنت سنبھالی، جو فرانس میں موجود تھے۔ اپنے بھائی کے مقابلے میں انہوں نے ماڈل زندگی گزارنے کا سوچا۔ پھر 19 مئی 1973 کو فرانس میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ دوستو، ان کے بعد شہزادے محمد عبدالعزیز دوم سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالعزیز عبدال کے پوتے تھے۔ یہ بھی فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے، اور ان کا انتقال 1977 میں فرانس میں ہوا۔ ان کے بعد علی واصب اس سلطنت کے سربراہ مقرر ہوئے۔ علی واصب احمد نہاد عثمانی کے بیٹے تھے۔ 9 دسمبر 1983 کو 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور اس ٹائم ترکی کے اندر سلطنت عثمانیہ کے بہت سے افراد موجود ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کے سربراہ ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف ملکوں میں رہائش پذیر ہے، جس میں امریکہ، فرانس، ہنگری اور مصر شامل ہیں۔ کافی افراد ترکی کے شہر استنبول میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ بایزید عثمان ہیں،
جو 2009 سے اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی عورتوں کو ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل چکی تھی، لیکن ترکی میں بہت کم مرد واپس آئے۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں بھائیوں، باپ، بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت و تاج کے لیے جنگوں اور قتل کرنے والے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سازشوں سے بچنے کے لیے ترکی کی اسلامی ریاست سلطنت عثمانیہ نے یہ طریقہ نکالا تھا کہ سلطان کے باقی تمام بھائی مار دیے جائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔